اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، ہم فرضی شخصی خاکہ مرید پور کا پیر پڑھ رہے ہیں، جس کے مصنف ہیں پطرس بخاری۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ لیڈر کا اپنی تقریر کے لیے نکات اکٹھے کرنا۔ مرید پور کا جو لیڈر ہے وہ کیا کرتا ہے، جیسے اس کو مرید پور کے لوگوں نے خط بھیجا کہ آپ کی ضرورت ہے آپ کے لوگوں کو، تو انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے ہاں کر دی اور ایک لیڈر کی طرح تار بھجوایا، کہا کہ میں 15 دن بعد فلاں ٹرین سے مرید پور آ جاؤں گا، اور کسی بھی آدمی کو اسٹیشن آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوگا اور ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے، یعنی کہ کام کی ضرورت ہے۔ تو لیڈر اس کے بعد کیا کرتا ہے، اپنی تقریر کے لیے نکات اکٹھے کرتا ہے اور سوچتا ہے، اس دن کے بعد وہ اپنا سارا وقت تقریر کے لیے وقف کر دیتا ہے کہ بھئی میں نے ایک تقریر لکھنی ہے، تاکہ میں جب اس جلسے پہ جاؤں تو میں نے کون کون سے نکات وہاں پہ پیش کرنے ہیں، کون سی باتیں وہاں پہ کرنی ہے۔ اتفاق پر مبنی کہانیوں کا ذکر کرنا۔ جب یہ نکات اکٹھے کر رہا ہے تو ان میں سب سے پہلے بچپن میں اس نے 2 بیلوں کی کہانی پڑھی ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ پھر ایک بوڑھے شخص کی کہانی کا ذکر کرتا ہے جو اپنے بچوں کو اتفاق کا سبق دینے کے لیے ان سے کہتا ہے کہ لکڑیوں کے گٹھے لائے جائیں، اور لکڑیوں کا گٹھا ان کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو توڑو۔ پھر ایک ایک لکڑ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اسے توڑو۔ تو اس طرح وہ اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھاتا ہے، یہ کہانی اتفاق کی بات ان کے ذہن میں بٹھاتا ہے۔ پھر مصنف کہہ رہے ہیں کہ حالی کے اشعار سے ابتدا کروں گا، گٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے۔ ان اشعار سے میں جو ہے وہ کچھ اپنی جو تقریر ہے اس کا آغاز کروں گا۔ پھر ہندوستان کی افلاس اور غربت کا نقشہ کھینچوں گا کہ ہندوستان جو ہے اس وقت بہت کٹھن دور سے گزر رہا ہے اور ہر طرف خستہ حالی ہے، شعر ابتری کا شکار ہے۔ تو پھر میں ایک ڈھانچہ بناؤں گا تاکہ جس میں ہندوستان کی موجودہ حالت کا ذکر کر سکوں۔ تو ہمارا جو آج کا لیکچر ہے اس سے آگے ہے، دیکھتے ہیں کہ مصنف اس فرضی شخص حاکم میں کیا کہتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں اپنی تقریر کا اختتام جو ہے اس شعر سے کروں گا کہ آندلی مل کے کریں اوزاریاں، تو ہائے گل پھگار میں چلاؤں ہائے دل۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے جی، مصنف 10-12 دن اچھی طرح غور کر لینے کے بعد میں نے اس تقریر کا ایک خاکہ سا بنا لیا، ایک ڈھانچہ سا بنا لیا، اور اس کو ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا تاکہ جلسے میں اسے اپنے سامنے رکھ سکوں۔ وہ خاکہ کچھ اس طرح کا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں، پھر 10-12 دن جو ہے میں نے وہ جو نکات اکٹھے کیے ان پہ غور کیا، اور اس کے بعد اس ایک تقریر کا ایک ڈھانچہ سا بنا لیا، ایک خاکہ سا بنا لیا، اور پھر اس کے بعد ایک کاغذ پر لکھ لیا اپنے پاس تاکہ جلسے میں اس کو اپنے سامنے رکھ کے وہ خاکہ پیش کروں، وہ تقریر کروں۔ اور وہ کیا تھا جی، وہ خاکہ کچھ اس طرح تھا۔ نمبر 1 تمہید، یعنی کہ ابتدا، اشعار علی۔ تو آپ نے پہلے دیکھا کہ اس نے کہا آغاز جو میں کروں گا تقریر کا تو وہ الطاف حسین حالی کے اشعار سے کروں گا، بلند اور دردناک آواز سے پڑھوں گا۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں وہ جو اشعار ہیں وہ بڑے ہی دردناک لب و لہجے میں پڑھوں گا۔ نمبر 2 ہندوستان کی موجودہ حالت۔ نمبر 2 جو تھی اس تقریر میں، ان نکات میں، وہ ہندوستان کی موجودہ حالت تھی۔ کیا تھی؟ افلاس تھی، بغض تھا، کینہ تھا، بھوک تھی۔ پھر قومی رہنماؤں کی خود غرضی تھی۔ قومی رہنما جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے اپنے ایمان بیچ دیتے ہیں۔ نمبر 3 اس کی وجہ، پھر آگے میں اس کی وجہ بتاؤں گا، اور اس کی وجہ میں کیا آتا ہے، کیا غیر ملکی حکومت ہے؟ نہیں۔ کیا غیر ملکی سازشیں جو ہیں
ہندوستان کے خلاف ابھر رہی ہیں، پھر میں کہوں گا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا آب و ہوا نہیں، کیا آب و ہوا کا کوئی مسئلہ ہے؟ یعنی کہ ماحول ایسا چل رہا ہے، حالات ایسے چل رہے ہیں، پھر میں آگے اس کی نفی کروں گا کہ نہیں۔ کیا مغربی تہذیب ہے؟ نہیں، تو پھر میں یہ بات بھی کروں گا کہ کیا ہمارے ہاں مغربی تہذیب جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ وقفہ جس کے دوران میں مسکراتے ہوئے تمام حاضرین جلسہ پر ایک نظر ڈالوں گا۔ تو کہتا ہے پھر میں کہوں گا تو پھر کیا ہے؟ اس دوران میں تھوڑا سا بیچ میں وقفہ لوں گا۔ اس وقفے کے دوران جتنے بھی جلسہ میں شریک لوگ ہیں ان پر ایک نظر ڈالوں گا۔ نمبر 4، پھر بتاؤ کہ وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر میں یہ بات کروں گا کہ بھائی وجہ نہ تو غیر ملکی حکومت ہے، نہ حالات خراب ہیں، نہ مغربی تہذیب ہے، بلکہ ہندو اور مسلمان جو ہیں ان کی آپس میں پھوٹ ہے، آپس میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے۔ نعروں کے لیے وقفہ بھی، پھر نعروں کے لیے وقفہ دوں گا، بیچ میں نعرے بھی لوگ ماریں گے۔ اس کا نقشہ کھینچو، فسادات وغیرہ کا ذکر رکت انگیز آواز میں کرو، رکت انگیز رونے والی آواز میں، جو فسادات ہندوستان میں اس وقت ہو رہے ہیں اس حوالے سے وہ کہہ رہا ہے کہ جب فسادات کا ذکر میں کروں گا اپنی تقریر میں تو ذرا رونے والے انداز میں، رونے والی آواز میں کروں گا۔ اس کے بعد شاید چند نعرے بلند ہوں، ان کے لیے ذرا ٹھہر جاؤ۔ تو کہہ رہا ہے پھر اس کے بعد ممکن ہے جلسہ ہے اس میں لوگ اور بھی نعرے بازی کریں گے تو میں ذرا ٹھہر جاؤں گا تاکہ ان کو نعرے مارنے کا موقع مل سکے۔ پھر کیا ہوگا؟ نمبر 5، خاتمہ۔ پھر خاتمہ ہوگا، ختم کرنے کی طرف میں اپنی تقریر جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اور ختم کرتے وقت میں نے کیا کرنا ہے؟ عام نسو کی جمع ہے نصیحت کو کہتے ہیں، تو میں عام نصیحت کروں گا، خصوصاً اتحاد کی تلقین کروں گا۔ خاص طور پر کہتا ہے کہ اتحاد کی، یکجہتی کی، اتفاق کی کیا کروں گا؟ نصیحت کروں گا۔ پھر شعر ہوگا آخر میں، وہی والا شعر کہ آندلی مل کے کریں آوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ تو کیا کہتا ہے جی؟ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا؟ خاکہ تیار کر لیا اور 10-12 دن اچھے طریقے سے تقریر کا ایک ڈھانچہ سا بنا لیا اور اس کو اپنے پاس لکھ بھی لیا۔ سب سے پہلے اس میں تمہید تھے، علی کے اشعار پڑھنے تھے، اس کے بعد ہندوستان کی موجودہ حالت تھی جس میں افلاس، بغض اور قومی رہنماؤں کی خود غرضی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر کیا تھا؟ تیسرے نمبر پر اس کی وجہ تھی، اور وجہ ان وجوہات میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ کیا غیر ملکی حکومت کا ہاتھ ہے؟ نہیں۔ کیا حالات ٹھیک نہیں ہیں، آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے؟ کیا مغربی تہذیب کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ پھر میں پوچھوں گا کیا ہے۔ پھر اس دوران وہ کہہ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا وقفہ بھی لوں گا اور تمام جلسے والوں کی طرف سے مسکرا کر نظر ان کی طرف ان کو دیکھوں گا، ان کی طرف نظر ڈالوں گا۔ پھر نمبر 4 پہ یہ بتاؤں گا کہ بھائی مسئلہ نہ تو غیر ملکی حکومت ہے، نہ ہندوستان کی اندر افلاس ہے، بھوک ہے، نہ آب و ہوا خراب ہے، بلکہ مسلمان ہندوؤں کا کیا ہے؟ نفاق ہے، پھوٹ ہے ان کے اندر، لڑائی جھگڑا ہے ان کا۔ تو پھر میں کیا کروں گا؟ آخر میں فسادات کا جو ذکر کروں گا وہ رونے والی آواز میں کروں گا، اور پھر ذرا نعرے بلند ہو جائیں گے، اس دوران وقفہ کروں گا، اور آخر میں خاتمے کے وقت عام نصیحتیں کروں گا، اور اسپیشلی جو ہے ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کی تلقین کروں گا، اور آخر میں شعر پڑھوں گا کہ آندلی مل کے کریں آوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے بعد انکسار کے انداز میں، انکسار کے عاجزی کے انداز میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤں گا، اور لوگوں کی داد کے جواب میں ایک ایک لمحے کے بعد حاضرین کو سلام کرتے رہو۔ تو پھر ظاہر عاجزی کے ساتھ اپنی کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا۔ پھر لوگ جو ہیں وہ نیچے سے مجھے نعرے بھی ماریں گے، سلام بھی کریں گے، تو اب میں بڑی عاجزی سے کیا کروں گا؟ سب کے سلام کا جواب دیتا رہوں گا۔ اس خاکے کو تیار کر چکنے کے بعد جلسے کے دن تک ہر روز میں اس پر ایک نظر ڈالتا رہا، اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بعض مارکت الآراء فکروں کی مشق کرتا رہا۔ بڑی شان و شوکت والے جو جملے تھے، فکرے تھے۔ تو کیا کہا ہے جی اس واقعے کے بعد؟ تو میں جلسے کے دن تک باقاعدہ اس کی پریکٹس کرتا رہا، مشق کرتا رہا، ریہرسل کرتا رہا، اور کچھ تو ایسے جملے تھے، ایسے شان والے جملے تھے کہ ان کی مشق میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے کرتا رہا۔ نمبر 3 کے بعد کی مسکراہٹ کی خاص مشق وہاں پہنچائی، اور نمبر 3 کے بعد میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا مسکراؤں گا ان کی طرف،
وہ اس کی میں خاص اسپیشل پریکٹس کرتا رہا۔ کھڑے ہو کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومنے کی عادت ڈالی تاکہ تقریر کے دوران میں آواز سب طرف پہنچ سکے اور سب لوگ اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ سن لیں۔ اور کیا کیا جی، جیسے ہی شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا تو دائیں سے بائیں دیکھتا، کبھی بائیں سے دائیں گھومتا پھرتا۔ یہ عادت ڈال لی تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے میری تقریر سے کیا ہوں، مستفید ہوں اور ان کو اطمینان ہو۔ تو کیا کہتے ہیں جی، کہتا ہے کہ بھائی اس کے بعد جلسے کے اس خاکے کو تیار کرنے کے بعد جلسے کے دن تک ہر روز میں اس تقریر پر کیا کرتا تھا، نظر ڈالتا تھا، اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جو بڑی شوکت والے فقرے تھے ان کی پریکٹس کرتا رہا، ان کی ریہرسل کرتا رہا۔ پھر نمبر 3 کے بعد کی ایک مسکراہٹ میں نے سوچی ہوئی تھی کہ نمبر 3 کے بعد لوگوں کی طرف مسکرا کے بات کروں گا، اور اس کی تو میں نے خاص پریکٹس کی۔ پھر کھڑے ہو کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جو ہے وہ گھومنے کی عادت بھی ڈالی تاکہ تقریر کے دوران آواز جو ہے وہ سب تک کیا ہو جائے، پہنچ سکے، اور لوگ اطمینان سے ایک ایک لفظ کیا کریں، سن سکیں۔ مرید پور کا سفر 8 گھنٹے کا تھا۔ رستے میں سانگا کے اسٹیشن پر گاڑی بدلنی پڑتی تھی۔ انجمن نوجوانان ہند کے بعض جوشیلے ارکان وہاں استقبال کو آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہار پہنائے اور کچھ پھل وغیرہ کھانے کو دیے۔ تو کیا کہتے ہیں جی، مرید پور کا سفر جو ہے وہ 8 گھنٹے کا تھا۔ یاد رکھیں، یہ جو پورا ایک جملہ ہے یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ 8 گھنٹے کا سفر تھا۔ رستے میں ایک اسٹیشن آتا ہے جس کو سانگا اسٹیشن کہتے ہیں، وہاں پہ ہم نے گاڑی بدلی ہے، یعنی کہ دوسری ٹرین پر بیٹھے ہیں۔ پھر انجمن نوجوانان ہند کے بعض جوشیلے جذبے اور ولولے والے جو ارکان تھے، جو کارکن تھے، وہاں استقبال کو آئے ہوئے تھے، یعنی کہ وہاں تک میرے استقبال کو آئے ہوئے تھے۔ اور انجمن نوجوانان ہند جو ایک تنظیم ہے وہ مرید پور کی مقامی تنظیم ہے۔ انہوں نے ہار پہنائے اور کچھ پھل بھی کھانے کے لیے مجھے دیے تھے۔ سانگا سے مرید پور تک ان کے ساتھ اہم سیاسی مسائل پر بحث کرتا رہا۔ سانگا سے مرید پور تک جب ہم گئے تو میں ان سارے جوشیلے نوجوان جو تھے ان سب کے ساتھ بڑے ہی اہم سیاسی مسائل پر بحث کرتا رہا تاکہ یہ سمجھے کہ یار میں تو کوئی بہت بڑا لیڈر ہوں۔ جب گاڑی مرید پور پہنچی تو اسٹیشن کے باہر کم از کم 3000 آدمیوں کا ہجوم تھا جو متواتر نعرے لگا رہا تھا۔ کیا کہتے ہیں جی، جب مرید پور گاڑی پہنچ گئی تو اسٹیشن کے باہر کوئی 3000 آدمی، کم بیش 3000 آدمی تھا جو استقبال کو پہنچ گیا تھا اور جو متواتر نعرے بھی لگا رہا تھا۔ یاد رکھیے گا، یہ بھی ایم سی کیو اس کے حوالے سے بہت اہم ہے یہ پوری لائن، کہ اس میں بھی 3000 آدمیوں کا ذکر ہوا ہے۔ میرے ساتھ جو والنٹیئر رضاکار جو اپنی مرضی سے آئے ہوئے تھے، میرے ساتھ جو والنٹیئر تھے انہوں نے کہا سر باہر نکالیے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی مکمل کیا تو میرے ساتھ جو رضاکار تھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا سر باہر نکالیے، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے عشق کرتے ہیں، اس لیے آپ سر کو باہر نکالیے، لوگ آپ کو دیکھ سکیں۔ تو میں نے حکم کو کیا کیا، پورا کیا۔ ہار میرے گلے میں تھے، ایک سنگترا میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے دیکھا تو لوگ اور بھی جوش کے ساتھ نارازان ہوئے، نعرے لگانے لگے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، میرے گلے میں ہار تھے اور سنگترا میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ لوگوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا وہ اور بھی زور سے نعرے لگانے لگے۔ بڑی مشکل کے ساتھ باہر نکلا۔ موٹر میں مجھے سوار کرایا گیا اور جلوس جلسہ گاہ کی طرف چلا۔ تو میں بڑی مشکل سے باہر نکلا اور ایک موٹر میں مجھے سوار کیا گیا اور مجھے جلسہ گاہ کی طرف ہمارا قافلہ جو ہے وہ رواں دواں ہو گیا اور جلسہ گاہ کی طرف ہم چل پڑے۔ تو کیا کہتا ہے جی، مرید پور کا سفر جو ہے وہ 8 گھنٹے کا ہے۔ رستے میں سانگا اسٹیشن آتا ہے، وہاں سے گاڑی بدلنی پڑتی ہے۔ بہت سارے ولولے والے، جوش و جذبے والے انجمن نوجوانان ہند کے جو کارکن تھے وہ میرے استقبال کو وہیں پہ آئے ہوئے تھے۔ مجھے ہار پہنائے گئے، کھانے کے لیے پھل دیے گئے۔ پھر ان کے ساتھ مرید پور تک کیا ہوتا رہا، اہم سیاسی امور پر بات ہوتی رہی، بحث ہوتی رہی۔ جب گاڑی مرید پور پہنچ گئی تو باہر اسٹیشن کے باہر کم از کم 3000 لوگ ایسے تھے جو استقبال کو آئے ہوئے تھے اور مسلسل نعرے بھی لگا رہے تھے۔ اور میرے ساتھ جو رضاکار تھے
انہوں نے مجھے کہا کہ سر باہر نکلیے، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں نے اسی طرح حکم کی تعمیل کی۔ ہار میرے گلے میں تھے، سنگترا میرے ہاتھ میں تھا، اور مجھے دیکھ کر اور بھی جوش کے ساتھ لوگ ناراضن ہوئے۔ بڑی مشکل سے میں باہر نکلا، موٹر میں سوار ہوا اور جلوس کی طرف چل پڑا۔ جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تو ہجوم 5-6 ہزار تک پہنچ چکا تھا، جو ایک آواز ہو کر میرا نام لے لے کر نعرے لگا رہا تھا۔ دائیں بائیں سرخ سرخ جھنڈوں پر مجھ خاکسار کی تعریف میں چند کلمات بھی درج تھے۔ خاکسار عجز، مثلا ہندوستان کی نجات تمہیں سے ہے، مرید پور کے فرزند خوش آمدید، ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ مجھ کو اسٹیج پر بٹھایا گیا اور صدر جلسہ نے لوگوں کے سامنے مجھ سے بغل گیر ہو کر میری پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر اپنی تعریفی تقریر یوں شروع کی۔ تو کیا ہوا جی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جلسہ گاہ میں جب پہنچا تو وہ جو 3,000 کا ہجوم تھا وہ 5,000 تک پہنچ چکا تھا۔ سارے ایک آواز ہو کر نعرے لگا رہے تھے، میرا نام لے لے کے۔ دائیں سے بائیں سرخ سرخ لال لال جھنڈوں پر میرا نام بھی لکھا ہوا تھا اور میری تعریف پر کچھ کلمات بھی درج تھے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ کہ بھائی ہندوستان کی نجات تمہیں سے ہے، اور مرید پور کے بیٹے فرزند تمہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ہندوستان کو اس وقت کام کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ تو مجھ کو اسٹیج پر بٹھایا گیا اور صدر جلسہ جو تھا، میر مجلس جو ہوتا ہے، اس نے لوگوں کے سامنے مجھے گلے لگایا اور میرے ماتھے کو چوما اور اپنی تعریفی تقریر کو شروع کی۔ کیا کہا جی؟ حضرات، ہندوستان کے جس نامی اور بلند پایا لیڈر کو آج کے جلسے میں تقریر کے لیے بلایا گیا ہے .. یعنی کہ اس کی باتیں جاری ہیں آگے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تقریر کا لفظ، اب مصنف کہہ رہے تقریر کا لفظ سن کر میں نے اپنی تقریر کے تمہیدی فکروں کو یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ذہن اس قدر مختلف تاثرات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا کہ نوٹ دیکھنے کی ضرورت پڑی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے صدر مجلس جلسہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے بہت ہی مشہور اور اعلیٰ معیار کے لیڈر کو آپ کے سامنے تقریر کے لیے بلایا ہے۔ جیسی تقریر کا لفظ میں نے سنا تو پھر مجھے اپنے وہ تمہیدی فکروں کو یاد کرنے کی تھوڑی سا کوشش کرنی پڑی، لیکن اس وقت ذہن اس قدر، وہ کہتے ہیں کہ مختلف خیالات کا مرکز بنا ہوا تھا کہ مجھے وہ جو میں نے اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیا تھا اس کو دیکھنے کی ضرورت پڑی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو نوٹ نہ درد نہ تھا، اور جیسے میں نے وہ لکھا ہوا جو ڈھانچہ بنایا تھا، جو ایک خاکہ بنایا تھا، وہ میں نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ وہاں پہ میرے جیب میں نہیں تھا۔ ہاتھ پاؤں میں یکلخت ایک خفیف سی خنکی محسوس ہوئی۔ ہاتھ پاؤں میں اچانک سے ایک ہلکی سی سردی محسوس ہوئی۔ دل کو سنبھالا کہ ٹھہرو، ابھی اور کئی جیبیں ہیں، گھبراؤ نہیں۔ راشے کے عالم میں سب جیبیں دیکھ ڈالیں لیکن وہ کاغذ نہ ملا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ گھبراؤ نہیں یار، ابھی اور جیبیں بھی ہیں، لیکن راشے کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ساری جیبیں میں نے ٹٹول جالی تلاش کیے، لیکن وہ کاغذ، وہ نوٹ نہ ملا۔ تمام حال آنکھوں کے سامنے چکر کھانے لگا اور میری نظر چکر کھانے لگی، میرے سر میں درد ہونے لگا اور جتنا مجمع تھا وہ میرے سامنے گھومنے لگا۔ دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کیا۔ دل جو ہے وہ زور زور سے دھڑک رہا تھا، یعنی کہ خوف طاری ہو گیا تھا کہ وہ نوٹ کی طرح ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے۔ 10-12 دفعہ تمام جیبوں کو ٹٹولا لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ جی چاہا کہ زور زور سے رونا شروع کر دوں، بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگا، ایسے ہونٹوں کو دانتوں سے چبانا۔ صدر جلسہ اپنی تقریر برابر کر رہے تھے۔ تو ہوتا کیا ہے جی؟ کہہ رہے جب میں نے نوٹ تلاش کرنے کی کوشش کی، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو نوٹ، وہ لکھا ہوا ڈھانچہ جو تھا، خاکہ جو تھا، جو میں نے تقریر کا بنایا ہوا تھا، وہ مجھے نہ ملا۔ پھر میرے ہاتھ پاؤں میں ایک ہلکی سی ٹھنڈک مجھے محسوس ہوئی اور دل کو سنبھالا، ٹھہرو ابھی اور بھی جیبیں ہیں، لیکن مجھے نوٹ نہ ملا۔ دل کو سنبھالا کہ اور جیبیں بھی، گھبراؤ نہیں۔ کانپتے ہوئے میں نے ساری جیبیں ٹٹول لیں، دیکھ لیں، لیکن وہ کاغذ بالکل نہ ملا۔
پورا جو ایک جلسہ گاہ تھا، پورا ایک حال تھا، وہ چکر کھانے لگا اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا، خوف طاری ہو گیا، ہونٹ جو ہیں وہ خشک محسوس ہوئے، اور 10-12 بار میں نے جیبوں کو ٹٹولا لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ جی چاہتا تھا کہ میں زور زور سے رونا شروع کر دوں، بڑا بے بس ہو گیا تھا، ہونٹ جو ہے وہ کاٹنے لگا۔ صدر جلسہ جو ہیں میرے مجلس جو ہیں وہ اپنی تقریر برابر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ اس بے بسی کی دنیا سے 2 سوال میرے بھی، کس قدر جیا جائے اور کیوں جیا جائے۔ تو یہ بڑا بے بس ہو گیا ہے۔ تو صدر جلسہ کیا کہہ رہے ہیں جی، دیکھتے ہیں۔ مرید پور کا شعر ان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے، ہر صدی ہر ملک میں صرف چند ہی ایسے اشخاص پیدا ہوتے ہیں جن کی ذات نوح انسان کے لیے یعنی کہ وہ جاری ہے، نوح انسان نسل انسانی کے لیے، اشخاص شخص کی جمع ہے۔ تو کیا کہتا ہے، مرید پور کا بیٹا ہے یہ، جو اس کا علاقہ ہے، اس کا گاؤں ہے، تو یہ شہر یہ گاؤں اس پر جتنا بھی فخر کرے وہ کم ہے۔ ہر صدی میں کچھ ہی ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کی ذات جو ہوتی ہے، جن کی زندگی جو ہوتی ہے وہ نسل انسانی کے لیے وہ باتیں کر رہا ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں جی، خدایا اب میں کیا کروں، وہ نوٹ تو ہے ہی نہیں، وہ خاکہ تو ہے نہیں جس کو کاغذ پہ لکھ لیا تھا۔ ایک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچنا ہے، نہیں، اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ ہم کتنے نالائق ہیں۔ نالائق کا لفظ تو غیر موزوں ہوگا، جاہل کہنا چاہیے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، غیر مہذب کہنا چاہیے۔ ان کی اعلیٰ سیاست یعنی کہ صدر جلسہ جو ہیں، صدر مجلس جو ہے، میر مجلس جو ہیں، وہ برابر ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور صاحب کو جو ہے وہ خاکہ نہیں مل رہا، جو انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ نوٹ نہیں مل رہا۔ اعلیٰ سیاست دانی، ان کا قومی جوش اور مخلصانہ ہمدردی سے کون واقف نہیں۔ یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں، لیکن تقریر کرنے میں جو ملکہ ان کو حاصل ہے، ملکہ کہتے ہیں کمال، تقریر تو بڑی کمال کی کر رہے ہیں، ان کو بڑی مہارت حاصل ہے۔ ہاں وہ تقریر کہے سے شروع ہوتی ہے۔ ہندو مسلم اتحاد پر تقریر چند نصیحتیں ضرور کرنی ہیں، لیکن وہ تو آخر میں، وہ بیچ میں مسکرانا کہاں تھا۔ تو یہ آپ اپنی جگہ سوچ رہے ہیں کہ یار تقریر جو ہے وہ شروع کہاں سے کرنی ہے، تمہید کہاں سے باندھنی ہے۔ ہندو مسلم اتحاد سے ہے، یہ چند نصیحتوں سے؟ پھر کہا نہ وہ تو آخر میں ہے۔ اچھا وہ جو میں نے مسکرانے کی مشق کی تھی وہ کہاں پہ، میں نے مسکرانا کس جگہ پہ؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دل ہلا دیں گے۔ یہ صدر جلسہ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جی، کہتے ہیں کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایسی تقریر کرتے ہیں کہ آپ کے دل ہلا دیں گے اور آپ کو خون کے آنسو رلائیں گے۔ صدر جلسہ کی آواز نعروں میں ڈوب گئی، دنیا میری آنکھوں کے سامنے تاریک ہو رہی تھی۔ اتنے میں صدر نے مجھ سے کہا، مجھے الفاظ بالکل سنائی نہ دیے۔ اتنا محسوس ہوا کہ تقریر کا وقت سر پر آن پہنچا اور مجھے اپنی نشست پر سے اٹھنا ہے۔ تو کیا ہوا جی، صدر جلسہ کی جو آوازیں ہیں وہ کہہ رہے، صدر جلسہ کی آواز نعروں میں ڈوب گئی تھی، دنیا میری آنکھوں کے سامنے کیا ہو گئی تھی، اندھیرا چھا گیا تھا، بالکل کالی سیاہ ہو چکی تھی۔ اتنے میں جو صدر ہے اس نے مجھ سے کہا کہ آ جائیے، اور مجھے الفاظ بالکل بھی سنائی نہ دیے، کیونکہ میں بڑا پریشان تھا، کیونکہ مجھ سے وہ نوٹ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ ہاں اتنا محسوس ہوا کہ تقریر کا وقت جو ہے وہ سر پہ پہنچ گیا ہے، اب مجھے اپنی نشست سے، جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں اس سے مجھے اٹھنا ہے۔ چنانچہ ایک نامعلوم طاقت کے زیر اثر اٹھا، کچھ لڑکھڑایا، ڈگمگایا، لیکن پھر سنبھل گیا۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، حال میں ایک شور تھا، میں بے ہوشی سے ذرا ہی ورے تھا دور تھا، اور نعروں تو کہتا ہے کہ میں بے ہوشی سے ذرا ہی ورے تھا، اور نعروں کی گونج ان لہروں کے شور کی طرح سنائی دے رہی تھی جو ڈوبتے ہوئے انسان کے سر پر سے گزر رہی ہوں۔ تو کیا جی، میں جو اس سے بے ہوشی سے تھوڑا ہی، وہ کہہ رہا ہے کہ دور تھا، اور نعروں کی آواز جو ہے وہ ان کی گونج ان لہروں کی شور کی طرح سنائی دے رہی تھی مجھے، جیسے کوئی انسان ڈوب رہا ہو اور اوپر سے لہریں گزر رہی ہوں۔ تقریر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ لیڈروں کی خود غرضی بھی ضرور بیان کرنی ہے، اور کیا کہنا ہے؟ ایک کہانی بھی تھی، بگلے اور لومڑی کی کہانی۔ نہیں ٹھیک ہے، 2 بیل۔ اچھا تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟
لیڈروں کی خود غرضی کی بات کرنی ہے. اور کیا کہنا ہے جی، بیچ میں ایک کہانی بھی شروع ہوتی ہے بگلے اور لومڑی کی. حالانکہ اس نے پہلے نوٹ کرتے ہوئے بگلے اور لومڑی کی کہانی کا ذکر نہیں کیا، لیکن چونکہ اس کا ذہن جو ہے وہ معاف ہو چکا ہے اور مختلف باتیں مکس ہو گئی ہیں اس کے ذہن میں، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ 2 بیلوں کی کہانی، ہاں وہ بھی ہے. تو کیا ہوتا ہے جی، اتنے میں حال میں سناٹا چھا گیا. لوگ سب میری طرف دیکھ رہے تھے. میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سہارے کے لیے میز کو پکڑ لیا. میرا دوسرا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا، وہ بھی میں نے میز پر رکھ دیا. اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میز بھاگنے کو اور میں اسے روکنے کے لیے کھڑا ہوں. میں نے آنکھیں کھولیں اور مسکرانے کی کوشش کی. گلا خشک تھا. بسد مشکل میں نے یہ کہا، بڑی مشکل میں نے یہ کہا، پیارے ہم وطنوں. عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو ہم ان اہم نکات پر ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ لیڈر کا اپنی تقریر کے لیے اہم نکات اکٹھے. لیڈر جو ہے وہ تقریر کا خاکہ بناتا ہے، اور تقریر کے خاکے میں وہ سب سے پہلے حالی کے اشعار سے آغاز کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ہندوستان کی موجودہ حالت کی بات کرتا ہے، غربت اور افلاس کا ذکر کرتا ہے. پھر غیر ملکی حکومت کی بات کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ حالات آب و ہوا کے خراب ہونے یعنی کہ حالات کی بات کرتا ہے. اور پھر آخر میں عام نصیحتوں کی بات کرتا ہے. اور پھر آخر میں وہ شعر کے آندلی مل کے کریں آؤزاریاں. پھر اس کے بعد مرید پور میں لیڈر کا استقبال ہوتا ہے جی. وہ پہلے جب سانگا اسٹیشن پہنچتا ہے تو وہاں پہ بہت سارے جوشیلے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو ہار پہناتے ہیں اور کچھ پھل بھی کھانے کے لیے دے دیتے ہیں. وہاں سے دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مرید پور پہنچنے کا ہے. جب مرید پور پہنچتے ہیں تو اسٹیشن کے باہر کوئی 3000 لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو والنٹیئر تھے، رضاکار تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ سر ذرا باہر نکلیں، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. بہرحال وہ وہاں سے کس طرف روانہ ہو جاتا ہے، جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. جلسہ گاہ پہنچتا ہے. جلسہ گاہ پہنچنے پر بھی مرید پور میں لیڈر کا بہت بڑا استقبال ہوتا ہے. پھر جلسے کے دوران لیڈر کی بدحواسی. جلسے کے دوران صدر جلسہ جو ہیں وہ مرید پور کی تعریف میں کلمات کہتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان جیسی تقریر کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ آپ کو خوب رلائیں گے اور ہندوستان کی حالت پہ بات کریں گے. تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ جب تقریر کی بات آتی ہے تو جو لیڈر صاحب اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ جو ایک خاکہ سا بنایا تھا اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نوٹ ندرت جنہیں کہ نوٹ نہیں ملتا، وہ گم ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنے دل کو تسلی دیتا ہے کہ ابھی گھبراؤ مت، اور بھی کئی جیبیں ہیں، تمہیں کہیں سے نوٹ مل جائے گا. لیکن ساری جیبیں ٹرول دیتا ہے اور اس کو وہ نوٹ، وہ خاکہ، وہ ڈھانچہ تقریر کا جو لکھا ہوا ہے وہ نہیں ملتا. لہٰذا وہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، وہ ڈر جاتا ہے. اس کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور اس کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتی ہے. لیڈر جو ہے وہ بڑا سہما ہوا ہوتا ہے. اتنے میں جو ہے جو صدر مجلس ہیں وہ ان کو وہاں پہ دعوت دیتے ہیں. لیڈر ڈگمگاتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھتے ہیں اور وہاں پہ جو ڈائس ہے یا میز ہے اس کو زور سے پکڑتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے میز کہیں پہ بھاگ رہی ہے. تو اس کے بعد جو اگلا لیکچر ہے انشاءاللہ باقی باتیں ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو کسی بات کی اس میں سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے 3 سوال لکھنے ہیں. سوال نمبر 1، لیڈر نے اپنی تقریر کے لیے کون سے نکات اکٹھے کیے. نمبر 2، مرید پور میں لیڈر کا استقبال کس طرح سے ہوا. اور نمبر 3، جلسے کے دوران لیڈر کے بدحواس ہونے کی کیا وجہ تھی. یہ سوال آپ نے لکھنے ہیں جو میں انشاءاللہ چیک کروں گا، اور آپ نے یہ یاد بھی کرنے ہیں. جب آپ آئیں گے تو آپ کا انشاءاللہ ٹیسٹ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.